قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم محمد و آل محمد۔ میں آپ سے اردو میں گفتگو کروں گا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع تزکیہ نفس ہے۔ یہ عنوان یقیناً ہم سب نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، اور اس کا ایک اجمالی سا معنی ہم سب کے ذہنوں میں ہے۔ آج اس کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز سورہ شمس کی آیات کی تلاوت سے کیا۔ سورہ شمس اس اعتبار سے ایک بہت یونیک اور منفرد سورہ ہے کہ اس میں نہ صرف پروردگار عالم نے، وہ خدا کہ جسے اپنی بات کو یقین کروانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ہم کسی بات کو تاکید کرنے کے لیے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک محترم چیز کی یا کسی بھی ایک ایسی چیز کی کہ اگلے بندے کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر، لیکن اس سورے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار ایک کے بعد ایک 10 سے زیادہ قسمیں کھا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی چمک اور روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور اس کے پیچھے آنے والے چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب سورج کو چمکا دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب سورج کو چھپا دے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا۔ اور اس کے بعد ایک قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے، ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم۔ یہ بات واضح ہے، کسی کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہاں نفس سے مراد ہم انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے اور اس کے سدھارنے والے کی قسم۔ اور ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد خدا نے اچھائی اور برائی کو اس نفس کو الہام کر دیا۔ اس کے بعد یہ تمام قسمیں جب کھا لی، اس کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوا کہ جس نے زکاہا، اس نفس کا تزکیہ کیا۔ پتہ چل گیا ہمیں کہ کامیابی کا تعلق اس ٹاپک سے ہے کہ جسے ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ بھی ایک چیز ہے، اور اگر وہ ہو گیا تو انسان کی ناکامی ہے۔ اور یہیں سے ہم ایکچولی اپنی اس گفتگو کو آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں کہ جو بہت واضح سے سوالات ہیں، لیکن صرف ریمائنڈر اور تذکر کے طور پہ، کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ سے تو نہیں تھے، ہم کبھی نہ تھے اور پھر ہم وجود میں آئے ہیں۔ تو کون ہے اس کا سبب ہمارے وجود میں آنے کا؟ وہ جو ہم عقائد میں یا کلام میں بات ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ بات پتہ ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہمیں خلق کرنا، ہمیں کریٹ کرنا، یہ ہم ہی جیسے کسی کا کام نہیں ہے۔ تو پھر ایسی ہستی کا کام ہے کہ جو ہم جیسی لمیٹڈ فیچرز نہیں رکھتی، بلکہ جو اپنی ذات میں
انلمیٹڈ ہے. یہی ایک روایت کے اندر امام علیہ السلام نے اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو نہ تم خود اپنے آپ کو بنا سکتے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ تم جیسے کسی نے تمہیں کریٹ کیا ہے. تو وہ ذات ہے کہ جو غیر محدود اور لامتناہی انلمیٹڈ اور انفینٹ ذات ہے. خوب، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. ہمیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. اگلا سوال کہ جب ہمیں کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، تو آیا بے مقصد فار نو ریزن خلق کیا ہے، یا ایک مقصد، ایک ہدف اور ایک آبجیکٹو اور ایک گول کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے؟ تو ہم پھر دوبارہ سے عقائد کے اندر جو پڑھتے ہیں پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک کہ اللہ تعالی حکیم ہے. پروردگار حکیم ہے، وہ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے. ہر کام کے پیچھے ایسا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس کام کو پورے طریقے سے جسٹیفائی کرے. تو ہماری خلقت، ہماری کریشن کے پیچھے بھی پروردگار عالم کا کوئی مقصد ہوگا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ مؤمنون کے اندر اس انداز سے ہم سے مخاطب ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں کیا یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول میں خلق کیا ہے، بیکار میں خلق کیا ہے؟ تمہاری کریشن کا کوئی مقصد، کوئی خاص مقصد نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ یقیناً یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری اس کریشن میں، اس خلقت میں ایک مقصد موجود ہے اور ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب میں یہاں سے امام علی علیہ السلام کا ایک لیٹر یاد کرتا ہوں، جس کے اندر دوبارہ امام علی علیہ السلام نے اس پوائنٹ کو بہت ہی پیارے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ لیٹر کس کو تھا؟ یہ پورا لیٹر اس قابل ہے کہ ہم اس کو رک رک کے، اس کی ایک ایک لائن کو رک رک کے پڑھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہاں پہ امام کیا فرما. یہ لیٹر تھا امام نے اپنے ایک گورنر، بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو لکھا تھا. مجھے یاد آ رہا ہے میں نے جب اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں معلوم کیا تھا تو باقاعدہ نہج البلاغہ کا بھی ایک پورشن یہاں پہ اسٹڈی کرایا جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے مراجع سے جب رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو آئی سیستانی حافظہ اللہ جوانوں کو خاص طور پہ اور سب کے لیے یہ نصیحت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو، نہج البلاغہ کو اور صحیفہ سجادیہ کو ایک خاص جگہ دیجیے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ہدایت کی روشنیاں حاصل کی جائے. تو نہج البلاغہ میں یہ لیٹر سید شریف رضی نے اس کو ذکر کیا ہے، منشن کیا ہے عثمان بن حنیف کو. امام کو پتہ چلا کہ ان کے یہ گورنر، انہوں نے ایک دعوت اٹینڈ کی. آپ دیکھیے کہ جو پولیٹیشنز کا اور سیاستدانوں کا اور عہدوں پہ رہنے والوں کا طور طریقہ عام طور پہ ہوتا ہے، ایون آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کا دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ انہیں پتہ چلا کہ عثمان بن حنیف ایک ایسی دعوت میں انہوں نے شرکت کی کہ جہاں پر صرف ایلیٹ کلاس کو دعوت دی گئی تھی اور کچھ ایسے لوگ کہ جو اس قابل تھے کہ انہیں دعوت دی جاتی، لیکن اس وجہ سے کہ وہ غریب تھے، نادار تھے، تنگ دست تھے، مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا جائے. امام نے عثمان بن حنیف کو ڈانٹا، تنبیہ کی. لیٹر بہت بڑا ہے، میں پورا نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس چیز کو سمجھایا کہ دیکھو، ایک بہت پیارا جملہ استعمال کیا کہ دیکھو تم اپنے امام کو دیکھو. فرماتے ہیں کہ الا وان لکل مأموم اماما یقتدی بہ، ہر مأموم کا ایک امام ہوتا ہے کہ جسے وہ فالو کرتا ہے. تم دیکھو، میں تمہارا امام ہوں، اور جب میں تمہارا امام ہوں تو مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں. بولا تمہارا امام روٹی کے 2 ٹکڑوں اور کھجور کے 2 عدد کھجوروں کے اوپر میرا بسر ہوتا ہے، میرا گزارا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم یہ کام کرو،
لیکن کم سے کم اپنے بیہیویئر کے اندر، اپنے سلوک کے اندر ورع، پرہیزگاری، عفت اور سداد اور انتھک کوشش کے ذریعے سے میری مدد تو کرو. ورنہ کیا ہوگا کہ میں امام، میں کہیں اور نظر آ رہا ہوں، میری ڈائریکشن کوئی اور ہے، اور تم جو مجھے فالو کر رہے ہو تمہاری ڈائریکشنز کہیں اور ہے. تو یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم امامیہ ہیں، ہم 12 اماموں کو فالو کرتے ہیں، تو ہم عقائد کے لحاظ سے بھی انہیں فالو کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے طور طریقوں کے اعتبار سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہی امام کے پاتھ کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں. امام نے پھر آگے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ڈانٹتے ہوئے کہ دیکھو یہ دنیا صرف یہ دنیا نہیں ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبہیمۃ المربوطۃ، میں کسی ایسے جانور کی طرح سے خلق نہیں کیا گیا ہوں کہ جس کی گردن میں رسی ہے، ایک کھوٹے سے باندھا گیا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کو مزے کے کھانے پیش کر دیے جاتے ہیں، فریش کھانا جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. کیا میں اور وہ ایک جیسے ہو جائیں؟ وہ بھی اپنی پسند کا کھانا کھاتے کھاتے زندگی گزار دیں، اور میرا بھی سارا ہم و غم یہ ہو کہ مجھے اچھا کھانا مل جائے. It's just an example کہ کیا میری زندگی کا ہم و غم یہ ہو کہ میری جتنی ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، مجھے اپنی پسند کی چیزیں ملتی رہیں، اور بس میرے اور اس میں، ایسی صورت میں میرے اور اس میں کوئی فرق نہیں بچے گا. امام نے پھر کہا کہ یا پھر میں اس جانور کی طرح سے ہو جاؤں کہ جو باندھا ہوا تو نہیں ہے، اسے فیلڈز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کا اچھا کھانا چن کے کھا لیتا ہے. پروردگار عالم نے مجھے انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے کہ میرا سارا ہم و غم، میرا سارا انٹرسٹ میرے کھانے پینے کے اندر ہو، اوڑھنے بچھونے کے اندر ہو. میری زندگی میں پلیجرز اور لگژریز اور انہی چیزوں کو سینٹرل حیثیت مل جائے. نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے امام علیہ السلام کے اس جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور اس جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں بچے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں؟ کیا مجھے بیکار میرے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا میں گمراہی کی رسی سے باندھا ایک جگہ پہ کھڑا رہوں؟ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کے بارے میں اس کی آئیڈیالوجی کلیئر ہونی چاہیے. خوب، یہاں سے سمجھ میں آ گیا، جیسا کہ قرآن کی آیت نے بھی بتایا کہ انسان کو عبث اور بیکار خلق نہیں کیا گیا ہے. میری نظر گھڑی پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم جو اصل بات کرنا چاہتے ہیں اس سے رہ جائے. امام علی علیہ السلام کے ان جملوں سے بھی سمجھ میں آیا کہ اگر انسان کا ہم و غم دنیاوی پلیجرز کو حاصل کرنا ہو جائے فقط، تو پھر اس لحاظ سے وہ ایک جانور کی طرح سے ہو جائے گا. خوب، اب جب ہم یہاں آ چکے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم ایسے چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں، ہم ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے. ہم رجوع کرتے ہیں قرآن مجید کی جانب تو ہمیں ملتا ہے کہ سورہ ذاریات کے اندر وہ مشہور آیت کے جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں سب کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. یہ عبادت کو محوریت، سینٹرل پوزیشن حاصل ہے ہماری خلقت کے ایم اور آبجیکٹو کے لحاظ سے. خوب، یہ بات سمجھ میں آ گئی، عبادت ہے. اس کو مزید بھی کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے مدد لے سکتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم اس رسول کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جسے
اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ظاہر ہے کہ ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی, لیکن ہمیں سپورٹ چاہیے خدا کی طرف سے, ایڈ چاہیے کہ پتہ چلے کہ کیسے عبادت کرنی ہے, وہ چاہتا کیا ہے. اس کے لیے رسول کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا. خوب, تو اس رسول کا جب تعارف کرا رہا ہے تو اس انداز سے تعارف کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. ایک احسان کیا ہے پروردگار عالم نے. کیسے احسان کیا ہے؟ کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو 4 کام کرتا ہے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی. پہلا کام یہ ہے کہ جو خدا کی آیتیں ہیں وہ ریسائٹ کرتا ہے لوگوں کے سامنے, اور ان آیات کے ذریعے سے لوگ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیات جب سنتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لوگ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں. اب جب ایمان کا مرحلہ طے ہو گیا تو اس کے بعد مزید 2 کام اور ہو رہے ہیں. کیا کام ہو رہے ہیں؟ ایک یہ کہ تزکیہ ہو رہا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, خدا ان کا رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. پتہ چلا کہ مومن بنانے کے بعد اب 2 اینڈز پہ کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول, اللہ کے نمائندے. ایک ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں کتاب اور حکمت کی, اور دوسرا کام ان کے نفسوں کا تزکیہ کر رہے ہیں, ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بات کی جانب اشارہ کروں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس قدر ان الفاظ کے ساتھ نزدیک رہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں, تو یہ چیز زیادہ بہتر رہتی ہے. 2 لفظ ہیں, ایک تزکیہ نفس اور ایک تہذیب نفس. معنی تقریباً نزدیک ہے. آپ سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا سیلف ڈسپلن کی بات کریں, بات تقریباً ایک ہی, جیسے کہ ہم آگے پہنچیں گے, لیکن ہم پریفر کریں گے کہ وہ الفاظ کے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ہم انہی کو آگے لے کر چلیں, انہی کو کیری آن کریں. تو ہم تزکیہ ہی کے لفظ کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ تزکیہ کر رہے ہیں مومنین کا. ٹھیک, اور جن آیات کو ہم نے شروع میں بالکل پڑھا تھا, کیا کہا تھا؟ قد افلح من زکاہا. کامیابی بھی کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے کہ جو تزکیہ کرے گا. وہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہمارا تزکیہ نفس ہے. خوب, اب یہ بات روشن ہے کہ اس تزکیے کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ ہم اس کو مزید کیسے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ہم سے چاہ کیا رہا ہے, یا یہ تزکیہ کیسے ہو, یا اس کے اندر ہمیں کن چیزوں کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دو الفاظ ہیں, 2 ورڈز ہیں اس ٹاپک کے اندر. ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے نفس. تزکیہ ممکن ہے کہ آپ نے عربی صرف اور نحو کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں آپ کے درمیان, یا شاید سب ہوں. تزکیہ کا روٹ ورڈ ہے زا کا وا, زا کاف واو. اس کو جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ 2-3 طرح سے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک زکوٰۃ گروتھ کے معنی میں, کسی چیز کی گروتھ کے معنی میں زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے, اور ایک دفعہ زکوٰۃ زکاوا یہ استعمال ہوتا ہے طہارت کے لیے اور تطہیر کے لیے, اور ان دونوں ہی انداز سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے قرآن کی مختلف آیات کو. مثال کے طور پہ خود یہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ کا مفہوم ہے, مال کی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے, اسے مال کی تطہیر کہا جاتا ہے, مال کو پاک کرنا کہا جاتا ہے, اور سائمنٹینیسلی اس کو
مال کی گروتھ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ جب یہ پیوریفائی ہوگا تو یہ مزید گرو کرے گا. تو ہم ان دونوں ہی کانسیپٹس کو ساتھ میں لے کے چل سکتے ہیں, پیوریفیکیشن اور گروتھ یا ڈیولپمنٹ, اور ساتھ میں ڈسپلن, جیسا کہ ابھی آگے چل کے مزید واضح ہو جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ کا مطلب, تزکیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تزکیہ کا مطلب کسی چیز کو گرو کرنا, کسی چیز کو گرو کرنا, ڈیولپ کرنا یا پیوریفائی کرنا, تطہیر کرنا. دوسری چیز ہے ہمارے پاس نفس. نفس انسان, نفس انسانی. اسے علم اخلاق میں اور علم فلسفہ میں الگ الگ انداز سے لے کے اس کو بیان کیا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا اس سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. ہم صرف اس کے کچھ اسپیکٹس کو یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کام کس جگہ پہ کرنا ہے. نفس بیسیکلی استعمال ہوتا ہے انسان کے اپنے وجود کے مرکزی حصے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ہمارا وجود ہے, ہمارا اس کا ایک ٹینجیبل اسپیکٹ ہے جو محسوس ہو سکتا ہے, جو مادی ہے, اور ایک اس کا نان ٹینجیبل ڈائمنشن ہے جسے ہاتھ نہیں لگا سکتے, جسے دیکھ نہیں سکتے, مگر ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. اب اسے روح کہیں یا کوئی اور چیز تعبیر کریں, لیکن وہ کہ جو غیر مادی حصہ ہے ہماری نفس سے وہ حصہ مراد ہے. جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو وہ, اور وہی اصل میں انسان کے وجود کا محور اور مرکز ہوتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جسم اس نفس کو ملا ہوتا ہے, جسم اس نفس کو ملا ہوتا ہے. اسی لیے اگر یہ جسم ختم بھی ہو جاتا ہے تو انسان ختم نہیں ہوتا, انسان فنا نہیں ہوتا, انسان باقی رہتا ہے, روح انسان باقی رہتی ہے. خوب, یہ چیز جو ہمارے پاس ہے, یا ہم جو ہیں نفس سے انسان جو ہے, اس کے پاس کچھ طاقتیں ہیں, کچھ فورسز ہیں. میرے خیال میں ہم سلائڈ میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. جی, پروردگار عالم نے اس نفس کے اندر کچھ فورسز رکھی ہیں. جو چیز ہمیں چاہیے, ہمیں اچھی لگتی ہے, جس میں ہمیں مزہ محسوس ہوتا ہے, جس میں ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے, ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے اپنے سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, جسے علم اخلاق میں شہوت یا قوہ شہویہ کہا جاتا ہے, جسے ہم عام انداز میں ڈیزائر کہہ سکتے ہیں. انسان ڈیزائر کرتا ہے, یہ ڈیزائر انسان کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, کسی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے, کوئی چیز حاصل کروا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ چیز کہ جس کے اندر انسان کو اپنا نقصان محسوس ہو رہا ہوتا ہے, یا انسان جس کے اندر اپنے لیے تکلیف, اذیت, انکمفرٹ فیل کر رہا ہوتا ہے, اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو فورس ہے اسے قوت الغضب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ اینگر سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو ایک ڈیزائر ہے, ایک اینگر ہے, یعنی ہم کچھ چیزوں کو لینا چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خود سے دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم اور جانور کامن ہے اس اعتبار سے, ان کے پاس بھی یہی چیز ہے, وہ بھی اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, نقصان کی چیزیں دور کرنا چاہتے ہیں جس حد تک وہ جانتے ہیں. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی بیکار چیز ہے یا یہ ناپسندیدہ چیز ہے, نہیں. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اسے ہمارے اندر رکھا ہے ایک خاص حکمت کے ساتھ, کہ یہ جو فورسز ہیں اس کے ذریعے سے ہماری جو نیسیسٹیز ہیں, ہمارے زندہ رہنے کی جو نیسیسٹیز ہیں جو پروردگار عالم نے رکھی ہے, کھانا ہے, پینا ہے اور دیگر چیزیں ہیں,
یہ جو فورسز ہیں یہ کمپیل کرتی ہے انسان کو کہ وہ ان چیزوں کو پرووائڈ کریں ہمیں، تاکہ ہم سروائیو کر سکیں، تاکہ ہم کنٹینیو کر سکیں۔ جو نقصان دہ چیزیں ہیں اسے خود سے دور کریں۔ پروردگار خوب پیدا کیا ہے تو چاہتا ہے کہ انسان اس کی جو معینہ عمر ہے اسے پورا کرے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ بری چیزیں نہیں ہیں، یہ خراب چیزیں نہیں ہیں، یہ انوانٹیڈ فورسز نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے ابھی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ لیکن یہ ایک آرڈنری فورسز ہیں، یہ کوئی بہت مورلی ویلیوڈ فورسز نہیں ہیں۔ اگلے مرحلے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دو اور فورسز کو یہاں پر، یا دو اور صلاحیتوں اور طاقتوں کو یہاں پر مینشن کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، جس کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، اس کی جانکاری، اس کی معلومات حاصل کرتا ہے جو اسے پہلے سے نہیں پتہ ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پہ عقل کہتے ہیں، انٹیلیکٹ کہتے ہیں، صحیح؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم فرق محسوس کرتے ہیں ہم میں اور دیگر حیوانات کے اندر۔ یہ انٹیلیکٹ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ ایک اور چیز یہاں پر، ایک اور فورس یہاں پر جو ایک صلوات پڑھیے گا محمد و علیہ ایک اور فورس کی جو ہم اپنے میں اور دیگر حیوانات کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر رکھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اچھے اور برے میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جب نفس کی قسم کھائی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پروردگار عالم نے اس نفس کو بنایا، بنانے کے بعد اس کے اندر فجور برائی، تقوی اچھائی، ان دونوں کو نفس کو الہام کر دیا۔ اور اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ جو الہام ہے یہ ایک انڈائریکٹ الہام ہے اور ایک رسول کے ذریعے سے الہام ہوگا۔ پروردگار عالم نے کچھ بیسکس ہر انسان کی فطرت کے اندر قرار دے دیے، جس کو ہم سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ضمیر کہتے ہیں اردو زبان میں، انگلش میں کانشنس کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان فرق کرتا ہے۔ یہ کام اچھا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا برا کام ہے، کسی ضرورت مند کی، کسی نیڈی کی ہیلپ کرنا اچھا کام ہے۔ اس کی اپنی اچھائی انسان محسوس کرتا ہے، ٹھیک؟ اور یہ وہ چیز ہے، کانشنس، ضمیر، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے قرآن میں کئی دفعہ اور روایات میں بھی کئی دفعہ اسے عقل کہا گیا ہے۔ ایک روایت نہج البلاغہ کی امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کہ کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں کہ جو خواہشوں کی اسیر ہیں، خواہش ان کو حکمرانی کر رہی ہے اور یہ عقلیں کیا ہے؟ اسیر ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو صلاحیت ہے اچھے اور برے کو فرق کرنے کی، یہ اپنا کام نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ اس لیے یہ گرفتار ہے، اس لیے کہ یہ قید میں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ان کی خواہشیں مسلط ہو گئی ہیں، جسے ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ کے اندر کہا، شہوت اور غضب، کہ انسان اپنی خواہشات کے اندر اسیر ہو جائے، یہ خواہشات اسے ڈرائیو کر رہی ہوں، نہ کہ انسان اپنے انٹلیکٹ اور کانشنس کے ذریعے سے اپنے بیہیویئر کو طے کرے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف متوجہ کرایا گیا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے انسان کی خلقت کے اہداف میں سے ایک ہدف قرار دیا گیا۔ اس کو مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کانشنس ہے، یہ جو ضمیر ہے،
پروردگار عالم نے دونوں طرح کی ویلیوز، پازیٹیو مورل ویلیوز اور نیگیٹو مورل ویلیوز، یہ دونوں ہی انسان کے اپنے اندر رکھ دی ہیں، ان کی بنیادیں، ان کے سیڈز رکھ دیے ہیں، ٹھیک. اور ایک چیز اور جس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ جو اس کے بنیادی اور بیسک لیول پہ یہ چیزیں جو انسان کے اندر رکھی ہے، یہ انسان کے بیہیویئر کو ڈیسائیڈ کریں گی، یس، لیکن ان کو بھی گروتھ کی ضرورت ہے. یہ کمپلیٹلی ہمیں نہیں دی گئی ہے، انہیں گروتھ کی ضرورت ہے. یہ کیسے گرو کرے گی؟ دو چیزیں. ایک تعلیم کے ذریعے سے، اور اس تعلیم کو انجام دینے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء، رسولوں، اماموں کا انتظام کیا. کیوں؟ یہ جو سیڈز ہیں، اسے گروتھ کی ضرورت ہے، اسے مزید ڈیٹیلز کی ضرورت ہے. انسان ان ڈیٹیلز کو نہیں سمجھ سکتا ہے، رسول آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پورا ایک مورل ویلیوز کا ایک کمپلیٹ سیٹ ہمیں اور سسٹم ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور ان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں اور اسے شریعت کا حکم بنا دیا جاتا ہے، اسے واجب اور حرام کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے شریعت کے اندر، اور باقی چیزوں کو الزامی کمپلسری نہیں قرار دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہی وہ پاتھ ویز ہے کہ جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے اور اس گروتھ کے پرپس کو حاصل کرنا ہے. کبھی کبھار ہم اسے مستحب کہہ کے بولتے ہیں بھائی اللہ نے تو نہیں اس کو واجب قرار دیا ہے. اللہ نے واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو چیز ہے وہ گرو کرے، وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرے، تو پروردگار عالم نے صرف ثواب کے لیے نہیں رکھا ہے. یقیناً پروردگار عالم کا ثواب اور اس کی خوشنودی ہر چیز ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی خوشنودی کس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو امانت خدا نے دی ہے اسے وہاں تک پہنچا دے جہاں تک پروردگار عالم پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک چیز تعلیم، اور دوسری چیز جو یہاں پہ اسے گرو کرواتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے. جو جان لیا ہے، جس چیز کے بارے میں معلوم ہے، انسان اس کے اوپر عمل کرے. ایک بہت ہی پیاری روایت اس وقت ذہن میں آ رہی ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ العلم مقرون بالعمل. سنیے گا، ہم الحمدللہ توفیق خاص ہے پروردگار کی کہ ہم کسی اور ایکٹیویٹی میں نہیں لگے ہوئے، یہاں پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں بھلانا چاہیے کہ العلم مقرون بالعمل، علم عمل ایسے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علم اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی اس علم کا جو فنکشن ہے، اس کا جو اثر ہے، یہ حاصل نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ عمل کو نہیں جوڑا گیا. العلم مقرون بالعمل. العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اذا جاء العلم یہتف بالعمل فإن جاء، علم جب آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے، بلاتا ہے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. ان جاء، اگر وہ عمل آ جائے تو یہ علم اپنی جگہ مضبوط بنا لیتا ہے انسان کے اندر، اس کی جگہ مضبوط ہو جاتی ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہ آئے عمل، فرتحل، یہ علم بھی اسے خدا حافظ کہہ کے چلا جاتا ہے. ممکن ہے انفارمیشن کی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ بات ہو، لیکن جس فنکشن کی وجہ سے علم کو اہمیت حاصل ہے وہ باقی نہیں بچے گی پھر. لہٰذا دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، یہ جو فطری طور پہ انسان کے اندر موجود ہے، کانشنس، ضمیر، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت جو انسان کو دھکا دیتی ہے اچھائی کرنے کی جانب اور برائی سے روکنے کے لیے، یہ دو چیزوں کے ذریعے سے گرو ہوگی. ایک علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، سیکھنے کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، اور وہ بھی اوتھینٹک سورسز کے ساتھ.
نہ یہ کہ جو بھی ایک اچھی بات لگی. اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کی ہے, یقیناً کہا ہے کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو, لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ جو مل رہا ہے یہ واقعاً حکمت ہے. کوئی بھی چیز اچھائی کے نام پر یا اسے دین سے منسوب کر کے, وہ دین سے منسوب ہو کر آپ تک آئے, تو کسی بھی سورس سے آ جانے والی چیز کو آنکھ بند کر کے اس کو مان لینا یہ انصاف نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے جو اوتھینٹک سورسز ہیں اس سے حاصل کرنا چاہیے, ری چیک کروانا چاہیے کہ آیا یہ اس طریقے سے ہے یا نہیں. خاص طور پہ آج کے زمانے میں کہ جب انٹرنیٹ اس طریقے سے عام ہے, کسی کو کوئی بھی چیز جو اچھی لگتی ہے وہ اسے کسی بھی اعتبار سے دین کے ساتھ جوڑ کے آگے فارورڈ کر دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے. تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے, رکنا چاہیے, کنفرم کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو میرا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے اور میں صرف ایک پوائنٹ بیان کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا. اب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ خدا نے ہمیں کچھ ڈرائیونگ فورسز دی ہے, ڈیزائرز ہیں اور فیئرز ہیں یا اینگر ہے. پروردگار عالم نے ہمیں انٹلیکٹ اور کانشنس دیا ہے, عقل اور ضمیر دیا ہے. خوب, اس ضمیر کے اندر جو چیزیں خود فطری طور پہ رکھی, اور یہ دیکھیے کہ کتنی ہی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر نے معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے, عقائد کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر آئے تھے سب کو اللہ کے رسول نے معجزے دکھائے اور پھر ایمان لے کر آئے. یہ وہ جو فطری تقاضے ہیں پروردگار عالم نے رکھے ہیں, اتنے بہترین انداز سے رسول اللہ کی شخصیت کے اندر نظر آئے, ان کی تعلیمات کے اندر نظر آئے کہ وہ ان کے لیے کافی تھا اس بات کو یقین کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. اور بھی دیگر چیزیں, یقیناً کلام خداوندی کی ایک بہت بڑی تاثیر تھی اس کے اندر. خوب, تو یہ چیزیں گرو کرنے کے لیے تعلیم کا اور عمل کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں, کئی دفعہ ہماری خواہش یا غضب اور ان پازیٹیو ویلیوز کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ بیسکلی دین کے اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو حرام ہوتی ہے یا ناپسندیدہ ہوتی ہے یا غیر اخلاقی ہوتی ہے. جب یہ اس قسم کا کانفلکٹ ہوتا ہے, دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے کہ دین انسان کو مادی بنانا نہیں چاہتا ہے, ورنہ خواہشات ایسی ہے, روایات کے اندر ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی قناعت اس کی شخصیت میں نہیں ہے تو پھر ڈیزائرز کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک چیز حاصل کرے گا, پھر دوسرے کی خواہش ہوگی, دوسرا حاصل کر لے گا, تیسرے کی خواہش ہوگی, اور یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے. پھر قناعت ہے کہ جو سدباب کرتا ہے. اسلام انسان کو مٹیریلسٹک دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت کا, اس کی زندگی کا مرکز و محور مادہ ہو, لیکن وہ اس کو استعمال کرنے سے روکتا نہیں ہے. استعمال کرو, خدا کی نعمتیں ہیں, الجھ نہ جاؤ, اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, ضرورت پوری کرو, ایک حد تک اس سے استفادہ کرو. خوب, تو جب ایسی صورت آتی ہے تو اسلام پریفر کرتا ہے کہ جس مورل ویلیوز کے سسٹم کو اسلام نے دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ڈیزائرز اور پازیٹیو ویلیوز کے درمیان جب کنفلکٹ ہو, انسان کوشش کرے کہ اپنی ان ڈیزائرز کو شیپ کرے اس طرح سے کہ وہ ان ویلیوز کے ساتھ نہ ٹکرائے کہ جو پروردگار عالم نے رکھی. لہٰذا اپنی خواہشات کو اور ساتھ میں اپنی خواہشات کو شیپ کریں اور ساتھ میں اپنے ان پازیٹیو مورل ویلیوز کو, پازیٹیو مورل اسپیکٹ کو صحیح ڈائریکشن میں گروتھ دے تاکہ وہ اس کی شخصیت کا, اس کی پرسنالٹی کا ایک واضح کریکٹرسٹک بن جائے. ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تزکیہ ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے. انسان کو مادیت میں جکڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اور اس کی شخصیت کے اندر جو مورل اسپیکٹ ہے, جو اخلاقی اسپیکٹ ہے, اسے شریعت کی روح سے
وہ نظام کہ جو خدا نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آگے بڑھائے، تاکہ وہ جو ویلیوز ہیں وہ اس کے اپنے نفس میں زیادہ سے زیادہ جگہ حاصل کرے۔ یہاں پر آخری جملہ امام امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا کہ جب وہ اسی لیٹر کے اندر کہ جسے میں نے شروع میں کوٹ کیا تھا، اسی کے اندر عثمان بن حنیف کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا امام ہوں نا، دیکھیے انما ہی نفسی، میرا بھی نفس ہے نا، خواہشات خدا نے مجھے بھی میرے اندر بھی رکھی ہے، مجھے بھی انسان بنایا، اگر خواہش ہی نہ ہو تو امتحان نہیں ہے ان کا۔ انما ہی نفسی اروغھا بالتقوی، میں اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہوں، میں اسے ادب سکھاتا ہوں، میں اسے ڈسپلن کرتا ہوں پروردگار عالم کے خوف سے، پروردگار عالم کے تقوی سے۔ یعنی ہر چیز میں انسان کو اگر اس کا رب یاد آئے، اس کا خدا یاد آئے، اس کی خوشنودی یاد آئے، اس کو اس سے قریب ہونا یاد آئے، یہ انسان کو ایونچولی، اور علم ہونا چاہیے ساتھ میں، یہ انسان کو ایونچولی کہاں لے جائے گا؟ یہ ایونچولی انسان کو تزکیہ نفس کی طرف لے جائے گا، یہ ایونچولی انسان کو پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف لے جائے گا، اور اس آیت کا مصداق بن جائے گا کہ جسے خدا نے کہا قد افلح من زکاہا۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔